صاحب ایمان کیسے بننا ہے، قرآن کی تفسیر کس سے لینی ہے، میری زندگی میں رسول کے بعد رول ماڈل کون ہے، میں کس کے پیچھے چلوں، یہاں پہ کنفیوژن ایجاد ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہنوں میں بٹھا دیجئے، خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ وہ بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ بندوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ مولوی آپ کو کنفیوز کر دے گا، خدا کنفیوز نہیں کرے گا۔ خدا کا مقصد ہی ہدایت ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچیں گے کہ ہم رسول کے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، نہ نبی کو دیکھا، نہ اصحاب کو دیکھا، نہ اہل بیت کو دیکھا۔ اب یہ بندہ ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوا، جوان ہوا، اس نے کہا بھائی ہدایت کا راستہ کون سا، صراط مستقیم کا راستہ کون سا؟ اب جیسے بڑا ہوا تو پریشان ہو گیا۔ بریلوی نے کہا ادھر آؤ، اہل حدیث نے کہا ادھر آؤ، شیعہ نے کہا ادھر آؤ۔ جوان کنفیوز، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور یہ بھی نہیں ادھر آؤ، کہتے تھے یہی حق کا راستہ ہے۔ سامنے والا کافر، سامنے والا مشرک، سامنے والا جہنمی، بس اگر جنتی ہیں تو ہمارا مکتب، ہمارا مذہب۔ اور جب ٹی وی پہ اس نے 4-5 مولویوں کو دیکھا تو مولوی کم، مرغے زیادہ لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ٹی وی اینکر نے ان کو بلا کے، 4 مرغوں کو بلا کے، ہٹے کٹے مرغے، پیٹ نکلے ہوئے مرغے، ایک دوسرے سے آپس میں نوک جھونک کر رہے ہیں، اور عوام دیکھ رہی ہے کون سا مرغا جیتے گا۔ سب نے شرط لگایا ہوا ہے میرے والا مرغا جیتے گا، وہ کہتا ہے میرے والا مرغا جیتے گا۔ یہ بیچارہ جوان، یہ مومن جو صبح سے شام تک رزق و روزی کی تلاش میں جائے، کیا خدا اسے کنفیوز کر رہا ہے؟ بھائی مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ اس سے بڑا کنفیوژن ہوگا کہ ایک سادہ سا مسلمان جسے نہ حدیث کا پتہ، صحیح کیا ہے، فلاں کیا ہے، راوی کیا ہے، اب ان چکروں میں یہ کیسے پڑھے؟ ایک قرآن پڑھنی ہوتی، بندہ قرآن پڑھ لیتا، اس قرآن کے پیچھے کوئی 20 و 30 و 40 کتابیں، پھر اس کی تفسیر کی کتابیں۔ اب کس کے پاس ٹائم ہے 100 کتابیں پڑھے؟ یہ تو ایسے ہے کہ خدا اپنے ہاتھ سے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ کیسا مکتب ہے جس میں خدا لوگوں کو کنفیوز کرے؟ اللہ نے تربیت کے اصول دیے۔ ایک اصول جسے سارے مسلمان مانتے ہیں، چلو سنتی یا اطرتی پہ اختلاف ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک پر تو ہم سب کا ایمان ہے جس کا نام قرآن ہے، کہ اگر اس کے دامن کو پکڑ کے رکھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کیا مسلمان نے قرآن کے دامن کو پکڑا؟ دوسری چیز پروردگارا، میں اس کائنات میں پیدا ہوا، مجھے تو خود بتانا مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک ہی چیز محکم ہے جس میں رتی برابر شک نہیں ہے، وہ قرآن ہے، جس کے لفظ لفظ پر انسان کا ایمان ہے، اور جو قرآن کے ایک لفظ پر بھی ایمان نہ رکھے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگارا اب تو بتا کہ میں ہدایت لوں تو کیسے لوں؟ میں دنیا میں پیدا ہوا، اب تو نے ہی مجھے بتانا ہے نا میں کس راستے پہ چلوں۔ تو نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ میرا خدا کون ہے، بندے کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتانا ہے؟ خدا نے بتانا ہے۔ تو خدا کہاں بتائے گا؟ قرآن میں بتائے گا۔ 5 منٹ کے لیے سوچئے، قرآن پڑھنا واجب نہیں، پڑھو تو ثواب ہے، ایسا نہیں بندہ ڈیلی پڑھے اس پہ اللہ نے واجب کیا، لیکن پورے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ میں نماز پڑھوں، نماز میں میری مرضی، پروردگارا کبھی قل واللہ پڑھوں، کبھی نازل نہ پڑھوں، کبھی نعتیں نہ پڑھوں، سارا تیرا قرآن ہے۔ میں نے جب سورہ ہم سے دلیل لی تو کئی لوگوں نے کہا یہ مولوی دوسرے قرآن کا منکر ہے۔ میں نے کہا سارا قرآن ہے، لیکن جس سورت کو اللہ نے پڑھنا واجب قرار دیا، وہ بھی دن میں ایک بار نہیں، 17 رکعت کی 2 رکعتوں میں واجب قرار دیا۔ پہلی رکعت میں سورہ ہم پڑھو واجب، دوسری رکعت میں سورہ ہم پڑھو واجب۔ اگر نماز میں حمد نہیں تو نماز نہیں۔ بھائی کوئی تو اہمیت ہے نا سورہ حمد کی، اللہ بول دیتا انا انزلنا پڑھو،
قل واللہ پڑھو، لیکن نہیں، کیونکہ بندے کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور ہدایت کے لیے محکم ترین کتاب قرآن ہے، اور قرآن میں بہترین ہدایت اگر کہیں پہ ملتی ہے تو وہ سورہ حمد ہے، جو تمہاری زندگی کا روڈ میپ ہے۔ آج تھوڑی تفسیر سنیے، اور واللہ بندہ سورہ حمد پڑھ کے اگر تعصب نہ ہو وہ فوراً شیعہ ہو جائے گا، فوراً شیعہ کا مطلب اب اس پہ بھی تعصب نہیں، مطلب ہدایت کا راستہ اسے مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے بندے کو ہدایت دے، اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر ہدایت دے۔ ایسا نہیں آپ کو بولا جائے سیدھے چلے جاؤ، پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، تھوڑی دیر کے بعد کیا مطلب؟ 10 راستے آئیں گے، سیدھے ہاتھ پہ کہاں مڑوں؟ یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے بندے کو کلیئر ایڈریس دے، ورنہ قیامت کے دن ہم خدا کو بولیں گے قصور میرا نہیں ہے، تو نے مجھے ایڈریس نہیں دیا تھا، میں جاہل تھا، کس کے پاس جاتا؟ جس مولوی کے پاس جاؤں کہتا یہ حق ہے، وہ کہتا یہ حق ہے، وہ کہتا یہ کافر ہے، وہ کہتا یہ مشرک ہے، میں کرتا تو کیا کرتا؟ نہ میں اتنا پڑھا لکھا، نہ میرے پاس ٹائم، نہ میں مدرسے میں گیا، خدا کیا کروں؟ لیکن اللہ نے کہا چلو اور کوئی چیز تو پڑھے نہ پڑھے، پورا قرآن بھی تو زندگی میں نہ پڑھے، پر پورے ہم تیرے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر سورہ حمد کو واجب قرار دیا تو جواب سارے میری زندگی کے کیسے گزارنا ہے، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، یہ سب کچھ اللہ نے کہاں بتانا ہے؟ سورہ حمد میں، کیونکہ جس کو واجب قرار دیا نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی دوسری صورتیں بھی ہیں، سارا قرآن ہدایت ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر جسے واجب قرار دیا۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر رکوع ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آپ کی مرضی یہ والا پڑھیں یا آپ کی مرضی کوئی اور پڑھیں، واجب تو نہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، آپ 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر رکوع ہو گیا۔ سجدے میں بھی اسی طرح بدل سکتے ہو، سورہ حمد کے بعد آپ کی مرضی قل واللہ پڑھو، انا انزلنا پڑھو، والشمس پڑھو، والضحیٰ پڑھو، آپ کی مرضی ہے، ہر جگہ رد و بدل کر سکتے ہو، لیکن سورہ حمد کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ سورہ حمد میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کس کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا اس کا طریقہ، اگر خدا نہ بتائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کسے اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا ہے، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو پھر گمراہی کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں جاتی، الیاذ باللہ اللہ کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، بھائی آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلاتے ہو، کھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا، جس کو آپ بلاتے ہو ذمہ داری بھی آپ پہ چلی جاتی ہے۔ اب سورہ حمد دن میں کئی مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن شاید ہی مسلمان نے سورہ حمد پہ غور کیا، مطلب تفسیر سورہ حمد کو پھر کسی اور صورت سے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کسی اور صورت کو نہیں مانتے، میں نے کہا بات ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، اگر جواب حمد میں نہ ہو پھر تم تلاش کسی اور صورت میں کرو۔ اللہ نے خط دیا ہے، بھائی یہ خط ہے، یہ میرا پیغام ہے، اب میں اس خط کا جواب پھر کسی اور خط میں ڈھونڈوں، جس خط کو پڑھنا میرے اوپر واجب نہیں، ایک ہی سورہ حمد ہے جو اللہ نے بندے پہ کیا کی؟ واجب کی۔ اب آئیے تھوڑا سا انسان کی تربیت، زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، سارا ہم سورہ حمد سے نکالتے ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے یہ سوچیے آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، 5 منٹ کے لیے سوچیے کہ ہم بس انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اتنا تو ہر کسی کو پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو بولو گے نا بیٹا یہ ٹشو میں صبح اٹھا ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا خود بخود بن گیا، تو بچہ بھی بولے گا بابا گدھا کسی اور کو بناؤ، ہاں ٹشو خود بخود بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ چیز ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹشو خود بخود نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا انسان خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ آواز کی پچ تھوڑا بڑھا دیں، بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد پانچ منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی کچھ نہیں،
ہم انسان ہیں، اتنا اللہ نے شعور دیا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے. ایکو آپ بند کر دیں، بس آواز بڑھا دیں، کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا موجود ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے. اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے پاس ایک خط بھیجا ہے، وہ خط ہے سورہ حمد، جس میں وہ بتائے گا کہ میں نے تجھے کیوں بنایا، میں کون ہوں، اور ہم سب کو دنیا میں کیا کرنا ہے. اب اتنی بڑی کتاب تو ہر کسی کو ٹائم نہیں پڑھنے کا نا، تو وہ بھی ضروری ہے کہ خدا پورے قرآن کا خلاصہ ایک صورت میں بتائے، پھر اس کی تشریح و تفسیر پورے قرآن میں بیان ہوتی ہے. لیکن ایک کمپلیٹ خلاصہ، جس خلاصے کو پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے. شیعہ، سنی، بریلوی، کوئی ایسا مکتب نہیں جو یہ بولے کہ سورہ حمد نماز میں پڑھنا واجب ابتدا کرتے ہیں. مطلب ایک لفظ بھی اگر سورہ حمد کا تم نے مس کیا نا تو نماز نہیں، اس کا حرف لفظ پڑھنا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سارے اہل سنت شیعہ کتابوں کا ایک ہی ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ نہیں کہا شروع کرتا ہوں اللہ سے، دقت کیجیے، یہ نہیں کہا شروع کرتا ہوں اللہ سے، شروع کرتا ہوں اسم اللہ سے، یا شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے. اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو یہ جواب اللہ نے یہاں پہ ٹچی جواب دیا ہے کہ اسم خدا کے نام سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اب اللہ کا اسم کون ہے ایک الگ بحث ہے. شروع کرتا ہوں اسم اللہ کی مدد سے، مطلب اللہ نے شروع میں ہی اپنا تعارف کروایا. آپ کسی سے جا کے ملتے ہیں نا، کہتے سر میرا نام عارف ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام حسین ہے. تو اللہ ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ شروع کرو اس خدا کے نام سے جس کا نام اللہ ہے. مطلب بندے کو پتا چلا کہ میرا خالق کون ہے، اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے. اب اللہ کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں ایک بندے سے مل کے آیا جس کا نام علی تھا، جس کا نام غلام تھا، جس کا نام خادم تھا. اچھا، آپ کو پتا چلا کہ بابا جی خادم سے مل کے آئے، پھر آپ پوچھتے ہو خادم کیسا بندہ تھا؟ سب سے پہلے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ شروع کرو میرے نام سے. میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. کون اللہ؟ کیسا ہے اللہ؟ مزاج کیسا ہے اس کا؟ اپنا تعارف کیا دو صفات کے ذریعے سے. وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے. دو صفات، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ. یہ اللہ فرسٹ ایک بندے کو اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جس نے تجھے بنایا، جو تیرا خالق، جو تیرا مالک، وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ کون ہوں؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. دو صفت ہیں، دونوں کا جی بنیاد ہے وہ رحمت سے، لیکن دو مرتبہ کیوں دہرایا؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. کہ ایک میری رحمت عام ہے، ایک میری رحمت خاص ہے. عام رحمت کا مطلب کیا؟ میں نے جس کو پیدا کیا اسے روزی دینا میری ذمہ داری ہے. میں بلا تفریق، یہ جو آکسیجن تم لے رہے ہو یہ بلا تفریق ہے. یہ نہیں کہ شیعہ آکسیجن لے سنی نہ لے، یہ نہیں کافر آکسیجن نہ لے، بت پرست آکسیجن نہ لے. مجھے مانو نہ مانو میں نے بدن دیا ہے، اس بدن کو آکسیجن دینا میری رحمت کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں کہ مثلا کوئی مسلمان گندم کا دانہ ڈالے تو اللہ 100 میں بدل کے دے، اور کوئی یہودی ڈالے تو کہ نہیں تیرا دانہ ایک کے بدلے ایک. کہ نہیں، میں نے بندوں کو خلق کیا ہے، جو محنت کرے گا میری زمین سے اتنا رزق پائے گا. اس میں کوئی میری تفریق نہیں ہے. ایک میری رحمت عام ہے. اے بادلو جب برسنا، یہ نہیں کہ شیعوں کے گھر پہ برسنا اور دشمن کے گھر پہ نہ برسنا. نہیں، جب برسو تو سب کے اوپر برسو، کیونکہ سب کے سب بندگی کے اعتبار سے میری مخلوق ہیں. میری رحمت عام ہے، لیکن ایک اشارہ دیا کہ ایک میری رحمت خاص ہے. اب
یہ خاص رحمت کن کے لیے ہے، یہ خاص رحمت کن پر ہے یہ نہیں بتاتا، بس ایک ٹچی تعارف دیتا ہے، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، ایک میری رحمت عام ہے، ایک رحمت میری خاص ہے، اسپیسیفک میری رحمت ہے جو خاص بندوں پہ آتی ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں آگے خود بتائے گا، شروع کرتے ہو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اب کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تیرے اللہ ہوں، اب بولو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کیوں؟ اے خدا میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں، اپنی تعریف کیوں نہ کروں، پڑوسی کی تعریف کیوں نہ کروں؟ یہ کیوں بولا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے؟ تعریف اس لیے ہے کیونکہ میں رب ہوں۔ کس کا رب ہوں؟ عالمین کا رب ہوں، مطلب اس جہاں کا بھی اس جہاں کا بھی میں رب ہوں، اور تعریف میری اس لیے ہے کیونکہ میں رب ہوں۔ رب کا مطلب کیا؟ کہ پوری کائنات کا مینیجر کون ہے؟ میں ہوں۔ کائنات کو مینیج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ تیرے بدن کو مینیج کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ بادلوں کو مینیج کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ جسے بولتے ہیں مدبر الامور، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اس لیے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں تعریف اللہ کی کیا مطلب؟ فرمایا جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو اپنے چہرے کی تعریف نہ کرنا، تمام تعریفیں جس نے اس چہرے کو حسن دیا۔ دریاؤں کو دیکھو، چڑیاؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، یہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کبھی سوچا پتا جب درخت سے گرتا ہے تو نیچے کیوں آتا ہے؟ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ آم گرتا ہے تو نیچے کیوں آتا ہے؟ اس نے زمین میں گریویٹی رکھی، گریویٹی نہ ہو تو زمین پہ گاڑی نہ چلتی۔ ابھی گریویٹی ختم کر دے، نہ ممبر رہے، نہ مولوی رہے، نہ عزادار رہے، سارے کے سارے ہوا میں چلے جائیں۔ ہمیں زمین پہ کس نے چپکا کے رکھا؟ یہ تدبیر کس نے کی؟ وہ جو تیرا رب ہے، وہ جو مدبر الامور ہے، جس نے کائنات کو بڑا نظم دیا، ترتیب دی۔ اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی معرفت دیتا ہے کیونکہ میں رب ہوں۔ اب تدبیر الہی پہ اشرے ہو سکتے ہیں، میں نے پوری کائنات کو تدبیر دی، ذرے ذرے کو میں نے تدبیر دی۔ آپ اپنے کانوں کو دیکھو، کانوں میں یہ جو سلوٹیں ہیں اس میں بھی تدبیر ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر انسان کے کان سیدھے ہوں نا، بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کان سیدھے ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، اس طرح یہ کروٹیں کان میں نہیں ہوتی، اگر وہ نہ ہونا آواز تو سنے گا لیکن اسے پتہ نہیں چلے گا آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ دو لاؤڈ لگے ہوئے ہیں نا، پتہ ایک آواز یہاں سے آ رہی ہے، ایک آواز، یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ جس طرح ڈش اینٹینا ہوتا ہے نا، وہ سگنلز کو لیتا ہے کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا سگنل کہاں سے آ رہا ہے۔ تیرے کان بھی اگر یہ سیدھے ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ نے جو کروٹیں دی ہیں، یہ کروٹ پہچان کرتی ہے کہ آواز سیدھے طرف سے آ رہی ہے یا الٹے طرف سے آ رہی ہے۔ ایک ایک چیز تمہارے وجود میں، پوری اس پہ سائنس کی کلاس ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو انسان کا جسم بنایا، آپ جب لقمہ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ اب کوئی انسان یہ سوچے میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں اسی لیے نیچے جا رہا ہے، سو کر بھی کھاؤ گے نا پھر بھی ادھر ہی جائے گا۔ میں نے کسی کو کہا الٹے ہو کے کبھی کھانا کھاؤ، یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے ہو، پھر لقمہ چباؤ، پھر بھی جب نگلو گے کھانا کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا۔ جس طرح زمین میں گریویٹی ہے نا، اسی طرح اس نے تیرے معدے کے اندر بھی گریویٹی رکھی ہے۔ یہ کون تدبیر کر رہا ہے؟ خدا۔ دل کا دھڑکنا، خون کا رگوں میں دوڑنا، یہ ساری تدبیریں کس کی ہیں؟ پروردگار عالم کی ہیں، کہ جو ماں کے خون سے پاک دودھ بناتا ہے۔ کبھی سوچا کس طرح سفید دودھ نکالتا ہے؟ کہ اس کی تدبیر ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے، یہ اس کی تدبیر ہے۔ سانس کا لینا اس کی تدبیر ہے۔ اور سمجھا دوں تاکہ بچوں کو بھی ایک چیز سمجھ میں آ جائے، چھوٹے چھوٹے پھل اللہ نے درخت کے اوپر رکھے، آم درخت پر، سیب درخت پر۔ اب پھل جب پک جاتا ہے تو گرتا ہے نہیں،
نیچے گرتا ہے، زمین میں گریوٹی ہے۔ اگر خدا تربوز کو اوپر رکھتا، ہاں گنجا کوئی نیچے سے گزرتا تو تربوز اوپر سے ٹوٹ کے اس کے سر پہ لگتا تو کہتا ہے خدا یہ تو عذاب ہے۔ ہاں کوئی بندہ تربوز کے درخت کے نیچے سے نہ گزرے، اس کی حکمت تو دیکھو، تربوز کو نیچے رکھا، سیب کو اوپر رکھا۔ پوری کائنات میں اس نے اپنی نشانیوں کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میں رب الارباب ہوں۔ مطلب کیا؟ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا، مدبر الامور۔ تعریفیں اس کی جو رب ہے، تعریفیں اس کی جو خالق ہے۔